افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کی ہے جو عبادت کی بنا پہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہوں کو گناہوں کی بنا پہ غلام بنا دیتا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، سلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل ون، حاضر خدمت ہیں پروگرام درس قرآن کے ساتھ۔ سورہ جمعہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے۔ 11 آیتیں ہیں، مدنی سورہ ہے۔ 5ویں آیت کے سلسلے سے پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہو رہی تھی، لہذا آج ہم 5 آیت سے لے کے 8ویں آیت تک کے عربی متن پیش کرتے ہیں، سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد عربی متن کے آئیے اب آپ کو ہم میننگ سناتے ہیں۔ 5ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بار رکھا گیا اور وہ اسے اٹھا نہ سکے اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ یہ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی ہے اور خدا کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ 6 آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ 7ویں آیت، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ 8ویں آیت، آپ کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو وہ خود تم سے ملاقات کرنے والی ہے، اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، اور جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں باخبر کرے گا کہ تم دار دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ میننگ آپ نے سن لیا۔ یہ سوال و جواب کا سلسلہ، لیکن اس سے پہلے استقبال کرتے ہیں علی جناب مولانا غلام عباس صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر 5ویں آیت کے سلسلے سے آپ نے واقعی بڑے بہترین انداز میں ہمارے ناظرین کی خدمت میں پچھلے ایپیسوڈ میں باتیں پہنچائی۔ 6 آیت سے آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یعنی یہ دعویٰ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ موت کی تمنا کرو، یہ فلسفہ کیا ہے یہاں پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ جی،
سورہ مبارکہ جمعہ کے سلسلے میں جو گفتگو کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس کی آج انشاءاللہ چھٹی آیہ کریمہ کے سلسلے میں مفصل گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ مختلف موضوعات سے متعلق گفتگو سورہ جمعہ سے کے بارے میں ہو چکی ہے، اور جس میں فضل الہی سے لے کے تعلیم کتاب اور یزکی تزکیہ نفس سے متعلق اور قوم و ملت کا کن کن پریشانی اور گناہوں میں مبتلا ہونا، وہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ آج گفتگو قرآن مجید کی چھٹی آیہ کریمہ میں اس انداز سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں جو درس قرآن دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس سے پہلے گفتگو 5ویں آیہ کریمہ میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا کے سلسلے میں ان یہودیوں کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی جنہوں نے یہ کہا کہ اس رسول کی بعثت ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رسول نہیں ہے، بلکہ ہم تو جناب کلیم اللہ کی بعثت سے فخر جڑے ہوئے ہیں اور اس بعثت پہ فخر کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے جوابات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ابھی گفتگو انہی یہودیوں کے سلسلے میں ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مثلا بہت عظمت و اہمیت کے حامل سمجھتے تھے۔ اب قرآن مجید نے پہلے تو یہ کہا کہ انہوں نے جو ہے مثلا آیات الہی کو جھٹلایا ان کے عمل کے اعتبار سے، اور پروردگار عالم کسی ظالم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید کے مطابق آپ کی خدمت میں ان چیزوں کی وضاحت اور توضیح تشریح ہو چکی ہے۔ چھٹی آیت میں آج ارشاد ہو رہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، چونکہ گفتگو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جا رہی ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ گروہ یہودی اپنے آپ کو کبھی تو یہ کہتا تھا کہ ان کے خدا سے کوئی تعلق مخصوص تعلق ہے، کبھی یہ گروہ یہود یہ کہتا تھا کہ وہی اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی یہ کہتا تھا کہ وہی اللہ کے دوست ہیں، یعنی یہ گروہ یہود اپنے آپ کو منتخب امت سمجھتا تھا اور کوئی منتخب قوم سمجھتا اپنا بہت برتر سمجھتا تھا۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس سلسلے میں بات کی ہے، گفتگو کی ہے۔ شاید آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ گفتگو میں ایک ایسے انسان سے ملاقات ہوئی تھی جس نے مثلا فضلناکم علی العالمین اس آیت کو جو ہے موضوع بحث بناتے ہوئے بہت دیر تک بحث و مباحثہ کیا تھا ہمارے ساتھ، اور اس میں کہنا یہ ہے کہ یہی ایک امت ہے جس کو عالمین پر فضیلت عطا کی گئی ہے، جس میں بے پناہ دلائل اور بے پناہ چیزیں ہم نے آپ ان کی خدمت میں پیش کی تھی۔ شاید وہ آپ کو وہ باتیں یاد ہوگی۔ اسی بات کو یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ اپنے آپ کو آج ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اور زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اور اس سے پہلے بھی جب ان پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی، یہ تمام خرافات اور جھوٹی باتیں اپنی طرف منسوب کر کے اپنی عظمت کے بابانگ دوحل دعوے کیا کرتے تھے کہ ہمیں پروردگار عالم نے بڑے عظیم رتبے دیے ہیں، ہم میں عیسیٰ کو بھیجا ہے، ہم میں موسیٰ کو بھیجا ہے، ہم پہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے اس طریقے سے، اور ہم ہی اللہ کے وہ مخصوص بندے ہیں، وہ منتخب بندے ہیں جسے پروردگار عالم نے چنا ہے، یہاں تک کہ یہ اپنے بارے میں کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحنو ابناء اللہ، ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ساری خرافات ان کے مثلا زبان سے جاری ہوتی تھی، تو اسی خرافات کو ختم کرنے کے لیے اور اس کا جواب دیتے ہوئے خداوند عالم نے ان کے سامنے اس قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کرتے ہوئے کہا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل یا ایھا الذین ہادوا، کہہ دیجئے پیغمبر اے یہود، ان زعمتم، اگر تمہارا گمان یہ ہے، ان زعمتم، اگر تمہارا گمان یہ ہے، انکم اولیاء للہ، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، تو ان سے کہہ دیجئے من دون الناس، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، لوگوں کے علاوہ لوگوں میں تم ہی اللہ کے منتخب ہو اور تم ہی کو پروردگار عالم نے چنا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت کی تمنا کریں، کیونکہ جو موت کی تمنا کریں گے تو یقیناً وہ اپنے دعوے میں سچے
ہیں تو ان سے کہہ دیجئے اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ موت کی تمنا کرے، اس لیے کہ ہر دوست اپنے دوست سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہی ہے۔ پروردگار عالم موت پروردگار عالم سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، ملاقات کا ایک وسیلہ ہے۔ موت کے ذریعے انشاءاللہ انسان معنوی ملاقات پروردگار عالم سے ضرور کرے گا، اس لیے کہ موت ایک ایسا درجہ اور ایک ایسا زینہ ہے جو حجابات دنیا کو چھانٹ دیتا ہے اور انسان پروردگار عالم کے قرب کی بساط پر قدم رکھتا ہے اور اس عظیم شہنشاہ کی بارگاہ میں قدم رکھتا ہے جس کا قرب انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر کیا کہنا۔ لہذا معنوی ملاقات انسان کی موت کے بعد ضرور ہوگی، قیامت کے روز انسان معنوی طریقے سے یعنی اپنے روح اور پروردگار عالم کی عظمتوں کا مشاہدہ کرے گا۔ لہذا اگر تم اللہ کے سچے دوست ہو اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم موت کی تمنا کرو۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ صرف اور صرف دعویٰ کرنا جانتے ہیں، دعوے کے پیچھے ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو جھوٹے دعووں کے ذریعے سے جھوٹی عزت کے طلبگار ہیں، اور جو قوم جھوٹے دعووں کے ذریعے سے جھوٹی عزت کی طلبگار ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی حقیقی عزت کی چوکھٹ پہ قدم نہیں رکھ سکتی۔ حقیقی عزت کی چوکھٹ پہ اگر قدم رکھنا ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بولنا اور ہوتا ہے، کرنا اور ہوتا ہے، اور جو کرتا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عمل اپنے آپ کو خود منوا لیتا ہے۔ شاید میں کسی جگہ پر ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا جس میں اس طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ خاموش رہ کے اتنی محنت کرو کہ سفلتا خود شور مچاتے، یعنی سفلتا تو خود ہی شور مچا دے گی کہ تم نے بہت کام کیا ہے، تمہیں اپنے بارے تمہیں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسا کہ عمل یقیناً وہ طاقت رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے صاحب عمل کو منوا لیتا ہے۔ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ تم بہت عظیم انسان ہو، تم بہت جو ہے بہت بڑی قوم و ملت ہو، تم بہت تمہارے اندر کا وجود تمہیں منوا لے گا، تمہارا عمل تمہیں بتا دے گا۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سکون اطمینان کی کیفیت اور انسان کے اضطراب کی کیفیت دونوں چیزوں کو عیاں کر دیتی ہے کہ یہ انسان مثلا مجرم کو ایک لے لیجئے، جس انسان پر کسی جرم کا الزام لگ جاتا ہے تو الزام الگ ہوتا ہے اور جرم اگر وہ کیے ہوتا ہے تو وہ الگ ہوتا ہے۔ الزام لگے ہوئے ہونے والے مجرم پر جس پر الزام لگا دیا وہ اندر سے سکون میں رہے گا، اطمینان میں رہے گا، میں نے جب کیا ہی نہیں ہے تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اگر ساری دنیا شور بھی مچانے پر آ جائے گی تو وہ جب بھی اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے یہ تو کہے گا کم سے کم مالک یہ سب تو نہیں جانتے مگر تو جانتا ہے، اب تو میرے لیے وہ کر دے جو اتنے بڑے الزام کے بعد میری زندگی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ لہذا مالک اپنی نعمتوں کے درجے کھول دیتا ہے۔ انسان کو مطلب اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ الزام لگ گیا تو کیا ہوگا، پروردگار عالم کی ایسی سنت ہے اور پروردگار عالم ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ جو بندگان خدا بندے کو اگر ذلیل بھی کرنا چاہتے ہیں تو پروردگار عالم اسے اپنی عزتوں سے نواز دے گا۔ یوں تو یزید نے بہت چاہا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو خاک میں ملا دیں، مگر پروردگار عالم نے بنی امیہ کو ایسا نیست و نابود کر دیا کہ کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے، اور آج امام حسین علیہ السلام کے نام پر جان دینے والے اور ان کے نام پر اپنی گردنوں کو کٹوانے والے موجود ہیں، یعنی ان کے نام پر اپنی قربانیوں کو پیش کرنے والے موجود ہیں۔ لہذا ان چیزوں سے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کے اندر کی کیفیت، اس کے سکون کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جس نے حقیقت میں جرم کیا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کچھ عجیب سی بات کہی تھی جو میرے ذہن عالیہ میں موجود ہے کہ جب انسان برا نہیں ہوتا لیکن برائی اس کی طرف منسوب ہو جاتی ہے تو بولنے والے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پتہ ہے کہ وہ برا نہیں ہے، برائی اس کی طرف منسوب اس لیے ڈرتے نہیں، یعنی وہ ایسا نہیں ہے تو اس لیے منہ کھول رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو بڑے بڑوں کی بولتیاں بند ہو جاتی اور پھر نہ کہتے کہ وہ ایسا ہے، اس لیے کہ اس حقیقی مجرم سے لوگ ڈرتے ہیں، مگر جس کو جانتے ہیں کہ شریف ہے مگر اس سے الزام لگا دیا گیا ہے تو چھوٹے موٹے اور مثلا یہ کہیے کہ بالکل ایک دم گئے گزروں کی بھی زبان کھلنے لگتی ہے۔ ان کی شرافتوں کی دلیل ہے کہ وہ شریف ہے، ورنہ اس جیسے ذلیل انسان کبھی بھی ان کے مقابلے میں آ کے گفتگو نہ کرتے۔ لہذا یہی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں بالکل سچے ہیں تو ان کنتم صادقین فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اب تم موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ پروردگار عالم سے ملاقات، کون دوست ہے جو اپنے دوست سے ملاقات کا متمنی نہیں ہوتا؟ تم تو دعویٰ کر رہے ہو نا کہ تم مثلا تم جو ہے اللہ کے دوست ہو،
یہ قرآن مجید اگر بیان دوست کر ہو تو پھر یہ- تو اگر دوست ہو تو دوست موقع ملاقات کرنے کے لیے آؤ، دوست ملاقات کرنے اچھا۔ دوست سے ملاقات کرنے کے لیے آؤ. اسی طریقے سے مثلا پوری دنیا قوم و ملت یہ شور مچائے ہوئے ہے کہ ہم چاہنے والے ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، اور عمل میں کھوکھلے ہیں، تو کیا وہ اس آیہ کریمہ کے زمرے میں نہیں آ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تم جھوٹے دعووں سے اپنی جھوٹی عزت کو طلب نہ کرو، اگر تم واقعاً سچے چاہنے والے ہو تو عمل کے عمل کر کے ذریعے دکھاؤ. عمل کے راستے سے عزت کی چوکھٹ میں قدم رکھو. اور جو لوگ عمل کے راستے سے عزت کی چوکھٹ میں قدم رکھتے ہیں وہ ہوتے تو بہت چھوٹے سے ہیں. قوم و ملت اور ملک کی طاقت تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، مگر ساری دنیا مان لیتی ہے کہ اگر کوئی قوم امام کی چاہنے والی ہے تو وہ یہ ہے، اگر کوئی قوم اگر کسی ملک میں اسلام پایا جاتا ہے تو وہ یہ ہے. ساری دنیا دکھاتی ہے اور ساری میڈیا عیا کرتی ہے کہ ایک طرف اسلام یہ ہے جہاں رنگینیاں بھی ہیں، شباب بھی ہے، شراب بھی ہے، اور ایک طرف اسلام یہ ہے جہاں صرف اور صرف شرافت ہے اور شرافت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لہذا عملی زندگی میں اگر قدم رکھو گے تو دنیا بول اٹھے گی کہ تم واقعاً صاحب کردار ہو، صاحب ایمان ہو. اور اگر بد عملی کی زندگی میں قدم رکھ کے اپنے آپ کو مثلا بڑے اچھے لباس سے بنا سوا کے ظاہر آراستہ کر کے اپنے آپ کو منوانا چاہیں گے تو لباس کی زینتوں سے کوئی انسان کو عزت دار نہیں مانتا. عمل کی زینت ہوتی ہے جو انسان کو لوگ عزت دار سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. شاید انہی وجوہات کی بنا پہ بہت سے اقوال جو یہ سامنے آتے ہیں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے چاہنے والوں کو یہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری عزت کا سبب بننا، صرف دعویٰ کر کے عمل نہ کر کے ذلت کا سبب مت بننا. بے شک یہ مثلا باقاعدہ اس سلسلے میں بے پناہ حدیث ہیں جو عمل کی دعوت دیتی ہے. دیکھیے تمہیں کہنے کی ضرورت، اور خود آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیجئے. نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے ایک جگہ مثلا جب بات کی گئی تو امام نے فرمایا ہم وہ بادل نہیں ہیں جو صرف گرجتے ہیں، ہم تو وہ بادل ہیں جو گرجتے نہیں بلکہ برستے ہیں. تو لہذا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں قدم رکھو، انشاءاللہ پروردگار عالم کی جانب سے عزت کا انتظام ہو جائے گا. چلیے گا. بہت بہت شکریہ. واقعی عظیم گفتگو ناظرین تک آپ نے پہنچایا. لیکن ایک کاؤنٹر کوشچن ہم کرنا چاہیں گے. یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، تو اگر ہسٹری کو پڑھا جائے تو بہت سے، جیسے رسول کو دیکھا جائے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے، تو ان لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے. کہیں کہیں ایسے موقع آئے ہیں جہاں یہ دعویٰ کرنا پڑا کہ ہاں ہم ہیں، تو ان لوگوں نے بھی موت کی تمنا کی ہے. دیکھیے ابھی قرآن مجید نے عملی زندگی کے سلسلے میں گفتگو کی ہے. جی. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اور 12 ائمہ علیہ السلام کی پوری زندگی کو دیکھیے. اگر انہوں نے اپنی زبان سے یہ نہ کہا ہو کہ ہم موت کے لیے تیار ہیں، مگر عملی اعتبار سے ان کا جتنا بھی عمل ہے وہ اس بات کی طرف انسان کی اشارہ کر رہا ہے کہ یہ موت کی طرف بڑھتے چلے گئے، مگر موت کا خطرہ محسوس کر کے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ حق باطل ہو جائے گا اور باطل جو ہے حق بن جائے گا. ایسی بے پناہ مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں. کوئی ایک دو. پہلی بات تو یہ کوئی ایک ہی مثال، یہ جناب یحییٰ علیہ السلام کی مثال لے لیجئے. واہ. جب وہ زمانہ آیا، جب وہ وقت آیا کہ صرف یہ بات تھی کہ ایک بادشاہ اپنی بھتیجی سے مثلا ناجائز تعلقات اور اس کو جو ہے شریعت کا بھی رنگ دینا چاہتا تھا. جناب یحییٰ علیہ السلام نے اپنے عمل سے اس نتیجے کی پرواہ کیے ہوئے کہ مجھے مار ڈال دیا جائے گا، کیا یہ موت کی تمنا نہیں ہے کہ حکم الہی کو نافذ کر دیا جائے، چاہے اس سلسلے میں میرے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا جائے؟ تو کیا یہ تمنا موت نہیں ہے؟ اور خود حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں، اور آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام نے کس انداز میں مطلب یہ فرمایا کہ اب ابو طالب علیہ السلام کے فرزند کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ موت اس پہ آن پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے. یہ خود اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ چونکہ انسان جب پروردگار عالم سے والہانہ محبت کرتا ہے عشق کی حد تک تو پھر یہ اس کو تمنا ہو جاتی ہے کہ ملاقات رب. خود اس کے علاوہ میں کتنی عظیم آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد آپ بھی یہ کہو گے کہ واہ، یقیناً آپ نے کتنی بڑی بات عرض کر دی ہے. امام علی علیہ السلام کے سر مبارک پر ضربت لگنے کا موقع تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام علی علیہ السلام کو گھٹنے میں سر ڈال کے یہ کہنا چاہیے تھا افسوس کی بات ہے جو خیبر میں نہ پچھاڑا
مارا گیا ہو، مثلا خندق میں نہ پچھاڑا گیا ہو، جو ہر جنگوں میں فتح یاب رہا ہو، آج وہ وقت آ گیا کہ اس کے سر پہ ضربت لگا دی جائے اور اس کا خون بہا دیا جائے، بلکہ یہ نہیں کہا، بلکہ امام کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ امام علی علیہ السلام اپنے رب کی ملاقات کے متمنی تھے، اسی لیے تو جب سر پہ ضربت لگ گئی تو خود ان کے آپ کے کلام میں یہ جملہ بھی ملتا ہے، گویا میری مثال اس پیاسے کے مانند ہے جو رات کو پانی کی تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر تلاش میں نکل رہا ہو، اور صبح ہی جب نمودار ہو تو صبح وہ پانی کے چشمے پہ اپنے آپ کو حاضر پائے، تو اس انسان کی خوشیوں کے کیا ٹھکانے ہوں گے جو رات بھر پانی کی تلاش میں۔ یہ امام علی علیہ السلام نے اپنے جملے اپنے ارشادات میں فرمایا، یعنی شب ضربت جب آپ کے سر مبارک پر ضربت لگی تو ایک طرف آپ نے یہ فرمایا گویا میں رات بھر تلاش میں تھا اور صبح ہی میں نے دیکھا کہ میں چشمہ یعنی ملاقات پروردگار کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہوں، پھر فزت رب الکعبہ۔ اس کے علاوہ اور آپ دیکھیے میدان کربلا میں جو عملی تصویر ہے اسلام پر، اسلامی قانون پر جنہوں نے اپنی زندگی سے عمل کیا ہے، آپ دیکھیے کہ میدان کربلا میں ان سورماؤں کا آپ تذکرہ تصور کیجئے جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے میدان کربلا میں اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ کربلا میں کچھ اس طریقے کی جاں بازی تھی جہاں کسی قوم اور قومی ملت میں جو جاں بازی نہیں دیکھی گئی۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا جب قوموں میں جب مثلا لشکر سرحدوں پر جنگ ہوتی ہے، اگر ایک مرتا ہے تو 25 راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور 25 مرتے ہیں تو سینکڑوں اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ مگر یہاں کربلا کی مثلا جو جاں باز ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ہیں، جب ایک میدان کربلا میں کامیاب ہو جاتا تھا، اپنی شہادت پر فائز ہوتا تھا تو دوسرے کو روکنا پڑتا تھا، ہر ایک مثلا پوری تیزی کے ساتھ طاقت لگاتا تھا کہ اس سے پہلے میں سبقت حاصل کر لوں، اس سے پہلے میں سبقت حاصل کر لوں۔ یہ تمنا ہے، موت نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس سے آگے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، روایت میں ملتا ہے کہ جو عصر عاشور قریب آتا جاتا تھا ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کا چہرہ اطمینان کی منزلوں میں داخل ہوتا جاتا تھا۔ یا تو کیا یہ موت کی تمنا نہیں ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام اور پوری تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیے کہ یہ وہی موت کی تمنا ہے، اور جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہوتے ہیں، جن کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل ایک ہوتا ہے، تو وہ یقیناً اپنی زندگی کے اپنے عمل میں اتر کے بتاتے ہیں کہ ہم اس بات سے بے پرواہ ہیں کہ موت ہم پہ آن پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ جاتا کہ مثلا امام حسین علیہ السلام جب راستے میں میدان کربلا کی جانب جا رہے تھے تو ایک مرتبہ امام اپنے رہوار پر سو گئے، اپنی سواری پر سو گئے، اور جب سواری پر سو گئے تو امام کی آنکھ کھلی تو آپ نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے یہ جملہ استرجاع امام نے فرمایا، ویسے ہی حضرت علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا بابا کیا بات ہے، اس جملہ استرجاع کے فرمانے کی کوئی وجہ، کوئی بات؟ چونکہ یہ مصیبتوں پہ جملہ پڑھا جاتا ہے کہ بیٹا میری آنکھ لگ گئی تھی تو مجھے ایک ایسی آواز محسوس ہوئی جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ قافلہ موت کی جانب سفر کر رہا ہے، لہذا اس وقت میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس وقت حضرت علی اکبر علیہ السلام نے یہ معلوم کیا بابا ہم حق پر ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیٹا۔ اس وقت حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کہا بابا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم موت پہ جا گریں یا موت ہم پہ آن پڑے، اس لیے یہ موت کی تمنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ساری باتیں عمل سے بات بیان کے جو اپنے دعوے میں، اپنے قول و فعل میں جو سچے ہوتے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت ان پہ آن پڑے، اس لیے کہ ان کا مقصد ہے سچائی، ان کی زندگی ہے، ان کا مقصد ہے کہ دین کا بول بالا ہو۔ اگر وہ دین کی راہوں میں اور دین کا بول بالا ہو رہا ہے اور ان کی گردن کاٹی جا رہی ہے تو وہ ہنستے ہنستے اس لیے اپنی گردن کو دے دیتے ہیں کہ جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعی اس آیت سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ موت کی تمنا یعنی جو صحیح مقصد ہے اس پہ بس چلتے رہو چاہے موت آ جائے۔ اچھا اگلی آیت پہ آتے ہیں، یہ جو 7ویں آیت ہے جو اس طرح سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ پہلے تو دعویٰ کیا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور پھر اگلی آیت میں خود اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو کیوں نہیں کریں گے؟ وجہ قرآن مجید اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ موت کی تمنا کیوں نہیں کریں گے، یہ گفتگو تو یہودیوں کے بارے میں چل رہی ہے، مگر ہم آپ کی خدمت میں بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ یہ باتیں صرف ان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس طریقے کا کردار و کیریکٹر جس کا بھی ہو اس کے لیے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، عبرت کی باتیں ہیں۔ چونکہ قرآن مجید پہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن مجید میں جتنا غور و فکر اور جتنا کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا، قرآن مجید کے اعتبار سے اتنا کام مسلمانوں نے انجام نہیں دیا، اس لیے کہ یہ قوم فرقوں اور قوم و ملت میں بٹ کے رہ گئی۔ کوئی سید کے اعتبار سے بٹ کے رہ گیا، کوئی پٹھان کے اعتبار سے بٹ کے رہ گیا، کوئی مثلاً شیخ کے اعتبار سے بٹ کے، یعنی ہر آدمی اپنی قومیت کے اعتبار سے، یہاں تک کہ انہوں نے قومیت کو اتنا اہم سمجھا کہ لوگ رشتے اور ناطے کرنے کے اعتبار سے بھی قومیت کو دیکھتے ہیں، ان کی قوم و ملت کیا ہے، ان کے کیا ہے، مثلا علم کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی عظمت و اہمیت کیا ہے، بس اس کو دیکھتے ہیں کہ قوم و ملت کیا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں ہم کہ کیا وہ انسان ہے کہ نہیں ہے، اور اگر آپ ہی کی قوم و ملت کو پوچھا جائے جناب آپ کون ہو، ذرا اپنے بارے میں بھی تو دیکھ لیجئے کہ آپ ہی کی قوم و ملت کو اگر دیکھ تو قوم و ملت کے اعتبار سے لوگ بٹ کے رہ جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور قرآن مجید نے ایک عمدہ طریقے سے ایسے لوگوں کو، بلکہ ایسے نادان جاہلوں کو، ایک تو ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتا ہے نادان جاہل، ایسے نادان جاہلوں کو قرآن مجید نے للکارا ہے ان الفاظ میں، یا ایہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہن الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ آیہ کریمہ ایسے لوگوں کو للکار رہی ہے جو قوم و ملت کو سامنے لا کے لوگوں میں نفرت کی آگ بھر دیتے ہیں اور انسانیت کو ان کے صحیح راہ نہیں دکھاتے ہیں، بلکہ یہ دیکھ لیجئے کہ بہت سی چیز ایسے ہیں کہ اگر انسان دیکھے قوم و ملت کے پردے کو ہٹا کے دیکھیں تو آج میں سمجھتا ہوں جو لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں میں دشواریاں پیدا ہو رہی ہے، اگر انسان ان چیزوں کو نظر انداز کر دے تو وہ دشواریاں ہونے والی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں تکلیف آ گئی، مگر یہ نہیں سمجھتے تکلیف آئی کیوں۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے ایک شعر میں ارشاد فرمایا، دیکھو جو مرض آیا ہے، مرض آیا ضرور ہے، مگر یہ مرض جو آیا ہے اس کا علاج ہی تمہارے ہی اندر ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرض تو آیا ہے مگر علاج تمہارے اندر نہیں ہے۔ ہم اپنی ذہنی طاقتوں کو، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو تھوڑا سا سنواریں اور کسی نسل یا خاندان کو عزیز یا عزت دار یا بے عزت نہ سمجھے۔ نسل یا خاندان بے عزت نہیں ہوتا، کیریکٹر بے عزت یا عزت دار ہوتا ہے، کیریکٹر بڑا ہوتا ہے، لیکن لوگ کیریکٹر کو نہیں دیکھتے۔ وہ فلاں خاندان کی بیٹی ہے تو صاحب عزتی ہوگی، وہ فلاں خاندان کی بیٹی ہے مثلا وہ پست خاندان ہے تو ایسا نہیں ہے۔ زیادہ تر ایسا ہی دیکھا گیا جن کے ہاں عمل نام کی چیز نہیں ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہاں وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ عمل تو کرنا نہیں، کھوکھلے دعووں کے ذریعے اور کھوکھلی عزتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ کھوکھلی عزتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے حصے میں کبھی حقیقی عزت نہیں آ سکتی۔ لہذا ہمیں قرآن مجید پہ جتنا کام کرنا چاہیے تھا اتنا ہم نے نہیں کیا۔ ہم قوم و ملت اور مذہب کی فرقوں اور جھگڑوں میں بٹ کے رہ گئے، گویا کہ ہم کسی تجربے کار کے تجربوں کا، اشاروں کا ایک آلہ بنے ہوئے ہیں، جیسے وہ ہمیں چاہتے ہیں ہم ویسے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں اور حقیقت کو نہیں جانتے کہ یہ حقیقت آخر یہ سرہ چھوڑا کیوں گیا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس لیے انسان کی عملی زندگی کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ اگر یہ موت کی تمنا کریں تو اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے بھیجا ہے پروردگار عالم، یعنی جس کا حساب رکھتا ہے، جو رائی کے دانے کے برابر ہر چیز کو جانتا ہے، اور ان کے ہاتھوں کے کرتوت کو، یہ اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنے یتیموں کا نقصان کیا، کتنے لوگوں کے گھر اجاڑے، کتنے لوگوں کے گھروں میں آگ جلائے، کتنے لوگوں کی مثلا اچھے رشتہ داروں کو توڑ دیا، اچھے رشتہ داروں میں مثلا برائی اور نفرتیں پیدا کر دی۔ کیا یہ اپنے عمل کو نہیں جانتے؟ تو یہ اپنے عمل کے ذریعے جو انہوں نے بھیجا ہے، اپنے اعمال جو آگے گئے ہیں، یہ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، اور جب اپنے اعمال کو جانتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ ڈرتے ہیں، تو اپنے گھاتوں کی کرتوت کو یہ خوب پہچانتے ہیں، اس لیے موت سے ڈرتے ہیں، موت کی تمنا نہیں کرتے۔ اور جن کے اعمال نیک ہوتے ہیں، بہتر نیک ہوتے ہیں، وہ تو روز بروز موت کی تمنا کرتے ہیں، اس لیے کہ جو انسان بہتر سے بہتر کاپی تحریر کر کے آتا ہے، بہتر کوشچن کے جوابات لکھ کے آتا ہے، اس کو رزلٹ کے انتظار میں بہت جلدی ہوتی ہے، رزلٹ کے آنے میں بہت جلدی ہوتی ہے، جلدی سے رزلٹ آ جائے اور میں اپنی آنکھوں سے اپنے محنتوں کا پھل دیکھ لوں۔ لیکن جو کاپی بالکل نہیں لکھ کے آتا اور سوال کے غلط جواب دے کے آتا
ہے، وہ چاہتا ہے ریزلٹ جتنا ہو سکے دور ہوتا چلا جائے اور میں اپنے ہاتھوں کی کارستانیوں کو کبھی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں. تو یہ اپنے ہاتھوں کی کوتاہیوں کو جانتے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے، اس لیے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، قل یا ایھا الذین ھادوا ان دامتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے منتخب بندے ہو، اللہ کے دوست ہو. اگر تم اللہ کے دوست ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے تو تم موت کی تمنا کرو، اور تم موت کی تمنا نہیں کرو گے اس لیے کہ تم نے بے پناہ ظلم و ستم جو لوگوں پہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، وہ داستان تمہاری تحریر ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اور خدا ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا تشریح بہت ہی آسان لفظوں میں ناظرین آپ تک پہنچ رہی ہے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے علم و معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے. سورہ جمعہ جس کو اکثر خاص کر ہفتے میں ایک دن تو ہم ضرور سنتے ہیں، سورہ جمعہ جب ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، اب جب اس سورہ کی تلاوت ہوگی تو ہمارے ذہن میں یہ سب جو باتیں پیش کی گئی ہے یہ ساری باتیں آئیں گی. انشاءاللہ ہم عملی میدان میں زیادہ دکھائی دیں گے، دعوے کے میدان میں کم ضرور دکھنا چاہیے. بالکل. اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ بالکل آسان لفظوں میں اور بہت سے واقعات کو قرآن کی آیتوں کے سائے میں لا کر کے جب پیش کرتے ہیں تو بالکل ایک گلدستہ ہوتا ہے جس طرح سے ایک باغ والا سارے پھولوں کو جمع کر کے لا کے پیش کر دیتا ہے. الحمدللہ آپ اتنا سراہتے ہیں، نوازتے ہیں. آپ کی خوش بیانیوں کا اور تمام ناظرین کے جو حوصلہ افزائی ہے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ناظرین اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے. اگلی آیات کی جو گفتگو ہے اس میں بھی بڑے مفاہیم چھپے ہوئے ہیں. جس طرح سے آپ آج ابھی تک آپ کو جو لطف آیا ہے انشاءاللہ یہ لطف کا سلسلہ برقرار رہے گا. بس دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام درس قرآن. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم